اس وقت ایک خبر جو کہ سب میڈیا پہ چل رہی ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، اور اس میں عمران خان چھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بادشاہ ہیں میڈیا کے، تمام وہ طریقے ان کو آتے ہیں جس سے کہ وہ خبروں میں رہ سکیں۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، ان کی ایک ٹویٹ بھی تھی کہ 24 نومبر کو انہوں نے آخری کال دی ہے، اور وہ آخری کال انہوں نے خاص طور سے طالبات، طلباء اور نوجوانوں کے نام دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں تو آپ نکلیں، اپنی آزادی کے لیے نکلیں۔ تو ہم اس کو بھی بات کریں گے کہ ان کا جمہوریت سے اور آزادی سے کیا مطلب ہے۔ اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کال کے بعد پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ سلمان اکرم راجہ کی ایک میرا خیال ہے ٹویٹ تھی یا ایک ویڈیو تھی کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ تک نکلیں گے، یہ اتنے کا کراؤڈ اکٹھا ہوگا۔ اور اس کے لیے پھر ابھی جب بشرا بی بی کو جیل سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بلایا اور ان کو ذمہ داریاں بتائیں کہ کس نے کتنے بندے لے کے آنے ہیں، کتنی بسیں لے کے آنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ موبائل فون وہ میٹنگ کے اندر نہیں لے کے جا سکتے، تو وہ ان سے دروازے پہ ہی لے لیے گئے تھے۔ بشرا بی بی نے سب سے حلف بھی لیا ان سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نہ صرف کہ وہاں پہ جمع ہوں گے اور ایک جلسہ کریں گے، بلکہ اس کے بعد ایک دھرنا بھی ہوگا، مطلب مارچ ہوگی اور اس کے بعد دھرنا ہوگا کہ لوگ وہاں سے اٹھیں گے ہی نہیں۔ کل سے میں نے ایک اور بھی ایک افواہ سنی ہے کہ شاید حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ بات چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی اگر انڈرسٹینڈنگ ہو یا ایگریمنٹ ہو جائے تو پورا جو پروگرام ہے مارچ کا اور دھرنے کا یہ کال آف کیا جا سکتا ہے، مطلب اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو معلوم ہے، ان کے لیڈروں کو پتہ ہے کہ وہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، مطلب 4-5 لاکھ تو لوگ جب عمران خان خود موجود ہوتے تھے اور جلسہ کرتے تھے اس میں بھی نہیں آتے تھے۔ تو ابھی تک جتنی بھی انہوں نے کالز دی ہیں، آپ کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ وہ نہیں اتنے لوگ اکٹھے کر سکتے، اور لوگوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں، اپنا مستقبل خراب کریں اور جیلوں میں رلیں، اور پھر وہ کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے جو کہ آرام سے جیل میں بیٹھا مرغے کھا رہا ہے، اس کے بچے وہاں پہ بیٹھے برطانیہ میں عیش کر رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے نکلیں۔ بہرحال ان کو معلوم ہے کہ وہ نہیں اکٹھا کر سکتے، تو وہ فیس سیونگ ان کو چاہیے۔ اب دوسری طرف حکومت بھی شاید نہیں چاہتی کہ اس طرح کا کوئی ہو، بیکاز پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کے جو بھی کال دیتا ہے نا دھرنوں کی، جلسوں کی، مارچز کی، اس میں ان کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو اس نے ابھی طلباء اور نوجوانوں کو خاص طور سے ایڈریس کیا ہے کہ یہاں پہ آئے، ظاہر ہے کہ طلباء جو ہوتے ہیں وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، جو شیلے بھی ہوتے ہیں، باہر نکلیں گے، وہاں پہ کوئی ہلکی سی بھی کچھ وہ ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لاٹھی چارج ہو جائے، وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ، ہم نہیں چاہتے ایسا ہو، لیکن لوگ زخمی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ وہاں پہ اگر تو کچھ لوگ مر گئے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہوگا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت نہیں چاہتی، عمران خان تو چاہتا ہے، کیونکہ عمران خان کی تو سیاست اسی پہ چلتی ہے نا۔ عمران خان کی سیاست میڈیا پہ چل رہی ہے۔ میڈیا کس سے چلتا ہے؟ خبروں سے چلتا ہے۔ جتنی سنسنی خیز خبر ہوگی، جتنی ہی خراب خبر ہوگی، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، ان کے لیے ان کی سیاست کو چمکانے کے لیے وہ بہت بڑا کام سر انجام دے گی۔ تو ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہو، لیکن حکومت نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، تو اس لیے اب ان کی آپس میں کچھ نیگوشیشن شاید چل رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ تو پتہ چلے گا جب وقت آئے گا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کا یہ کہ یہ دونوں طرف سے کھیلتے ہیں، مطلب ایک طرف سے یہ بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں کہ ہم 4-5 لوگ اکٹھا کریں، دوسری طرف انہوں نے افواہیں بھی پھیلانی شروع کر دی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کال آف کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان نے کہا کیا ہے؟ عمران خان نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ باہر نکلیں، آپ اپنے حق کے لیے نکلیں۔ تو میں نوجوانوں سے اس وقت پوچھوں گی کہ آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور کس بندے کے منہ سے آپ یہ بات سن رہے ہیں؟ وہ بندہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا تھا،
خود اس کی جو حکومت بنی تھی پہلے 2013 میں کے پی میں اور پھر 2018 میں جو وفاق میں حکومت بنی تھی، وہ کس کی سپورٹ سے بنی تھی؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں بنی تھی؟ کیا وہ جمہوریت پہ شب خون نہیں تھا؟ کیا اس کو آپ جمہوری عمل کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک ایسا بندہ جو آیا ہی غیر جمہوری طریقے سے ہو، وہ اب جمہوریت کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے حکومت چلائی اپنی، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو کم از کم 2-3 سال تو جو اس نے حکومت چلائی، وہ چلائی ہی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تھی۔ مطلب یہ کہ جو اس کی جو بنی حکومت پہلے، وہ جو جہانگیر ترین جہازوں میں لوگوں کو بھر بھر کے لائے، بنی گالا، کیا وہ جمہوری عمل تھا؟ پھر اس کے بعد جو سینٹ میں الیکشن ہوئے اور وہاں پہ کس طرح سے ہارس ٹریڈنگ ہوئی، کیا وہ جمہوری عمل تھا؟ پھر کیا اس کے زمانے میں یہ کبھی اسمبلی میں جا کے بیٹھا؟ اس کا تو ریکارڈ جو ہے اسمبلی میں جانے کا، وہ سب حکمرانوں سے خراب ہے، آپ نکال کے دیکھ لیں، پل ڈیٹ کی جو ان کی جو رپورٹ آتی ہے اس میں دیکھ لیں۔ پھر اس نے جو بلز پاس کرائے ہیں اپنے زمانے میں، وہ سارے ان میں سے اکثریت جو تھی وہ پریزیڈنشیل آرڈیننسز تھے، بجائے اس کی کہ وہ اسمبلی میں بحث ہو۔ پھر اس کو جب ووٹ دلانے ہوتے تھے اپنے بل پہ، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور ووٹ ڈالیں۔ مطلب یہ بندہ کس لحاظ سے، کس منہ سے یہ ایون جمہوریت کی بات بھی کرتا ہے؟ تو نوجوانوں کو یہ بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ نہ جمہوری ہے، نہ جمہوریت چاہتا ہے، نہ جمہوریت کے ذریعے آیا تھا، اور نہ اب یہ اگر دوبارہ آیا، جو کہ بالکل امپاسبل ہے، تو یہ جمہوریت کے لیے کوئی خوش آئند خبر ثابت ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہم نے جمہوریت کی بات کر لی۔ اب اس نے ایک اور بات کہی ہے نوجوانوں سے کہ اپنی آزادی کے لیے آپ باہر نکلو۔ اب اچھا، آزادی کس چیز سے، کس سے یہ آزادی مانگ رہا ہے؟ امریکہ سے آزادی تو جو مانگ رہا تھا وہ تو اب امریکہ کے پاؤں پڑ رہا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ مغرب کے جو اقتدار تھے ان سے آزادی چاہتا تھا، یہ تو انگریزی میں لوگوں کو انگریزی بھی پڑھانے کے خلاف تھا، بچوں کو تو یہ انگلش بھی نہیں پڑھانا چاہتا تھا، مطلب اتنا کیا کہوں میں، جاہل ہے۔ اب برطانیہ میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے یہ لوگ پاؤں پڑ رہے ہیں کہ اس کو نکالیں، اس پریشر ڈالیں پاکستان کی حکومت پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کس آزادی کی بات کر رہا ہے؟ ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں، برابری پارٹی پاکستان جب آزادی کی بات کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ملک میں لوگوں کو غربت سے آزادی چاہیے، بھوک سے آزادی چاہیے، بیماری سے آزادی چاہیے، بے روزگاری سے آزادی چاہیے، ظلم اور استحصال سے آزادی چاہیے، ان چیزوں سے آزادی چاہیے، بیکاز یہ عام لوگوں کے مسئلے ہیں اور عام لوگوں کو اس پہ متحد ہو کے جد و جہد کرنی چاہیے اور اس کے لیے ان کو سٹرگل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اگر وہ باہر نکلیں گے تو پھر کوئی بات بھی بنتی ہے۔ لیکن یہ کیا آزادی آزادی اور اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ تو میں تو نوجوانوں سے کہوں گی کہ آپ ذرا سوچیں سمجھیں اور اپنا وقت نہ ضائع کریں، اپنا مستقبل نہ خطرے میں ڈالیں۔ یہ آپ تک جیلوں میں سڑتے رہیں گے، یہ وہیں پہ بیٹھا مرغے کھاتا رہے گا، اور اس کی بیوی اور بچے اور جو بھی ہیں برطانیہ میں سابقہ بیوی، وہ عیش کرتے رہیں گے۔ اور اب تو ایک اور بیوی، اس کی جو حالیہ بیوی ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اب وہ سیاست چمکانا چاہتی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے تو میری ہی بنی رہے، میرا سکہ چلے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ میرا حکم مانے۔ وہ کہاں تک ہوگا وہ ابھی ہم آگے مستقبل میں دیکھیں گے۔ ایک بات جس کا میں عمران خان کو کریڈٹ دوں گی وہ یہ ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کی طاقت کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا۔ مطلب اس کی ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ طاقت ہے اور سوشل میڈیا سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد، اور وہ بالکل صحیح ہے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ صحیح تھا۔ اور اسی طرح اس کو یہ بھی معلوم ہے جب سے وہ حکومت سے نکالا گیا ہے اور خاص طور سے جب سے وہ جیل میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ خبروں سے ہٹ گیا، اگر ایک دن بھی اس کی خبر نہ آئی، اس کا لوگوں نے ذکر نہ کیا، ٹک ٹاک پہ نہ کیا، تجزیہ کاروں نے نہ کیا، نیوز چینلز نے نہ کیا، تو وہ ختم ہو جائے گا، مطلب وہ سیاسی طور پہ ختم ہو جائے گا، اس کی سیاسی موت ہوگی یہ، اور اس کو یہ بالکل معلوم ہے۔ تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، اس کو یہ ہمیشہ سے پتہ تھا، اس کو معلوم ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، لوگ کیوں نکلیں گے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں میڈیا میں نہ رہا تو میں بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا۔ تو اس کے لیے اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایسی نئے بیانیے، ایسی نئی چالیں چلتا ہے کہ اس کا ذکر ہوتا رہے میڈیا میں۔ جو اس نے ابھی پی ٹی آئی کو ڈیوائڈ کیا ہے نا، ایک طرف وکیل لگا دیے ہیں، دوسری طرف اس نے سیاستدان، اس کے جو پرانے
نوجوان تھے ان کو لگا دیا ہے، پھر ان میں بھی انہوں نے اس نے گروہ بندی کر لی ہے. پھر ایک طرف علیمہ خان بی بی جو ہے، جو علیمہ جو اس کی جو سسٹر ہیں، وہ کچھ بیانات دیتی ہیں. اب اس نے پیرنی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے کہ تم بھی آ جاؤ سیاست میں. تو اس نے یہ مختلف سینٹرز بنا دیے ہیں پاور کے ود ان پی ٹی آئی، اور یہ سب ایک دوسرے کے خلاف کئی دفعہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ان کے ایکشنز ہوتے ہیں. کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے خوش ہے، اور یہ سب چیزیں وہ کیوں کرتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ یہی چیزیں اس کو میڈیا میں رکھیں گی، مطلب اسی پہ بات ہوگی کہ اچھا کس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا تو اس نے ایسا کیوں کہا. اور اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان کا ذکر آئے گا، عمران خان کی بات ہوگی، عمران خان کس سے ملا، عمران خان نے کس کو کیا کہا. تو ہی از ویری کلیور ان دیٹ. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں خبروں میں نہیں رہوں گا اور سوشل میڈیا پہ نہیں رہوں گا، سوشل میڈیا پہ تو مجھے ہنسی آتی ہے. ٹک ٹاک پہ اس کے جو فالوورز ہیں، جو اس کے حواری جن کو میں کہتی ہوں وہ ہیں، وہ تو اس کی ابھی تک پتہ نہیں کتنے سالوں پرانی ویڈیوز لگاتے ہیں، جو جس میں یہ ینگ تھا، ہینڈسم تھا، پھر اس کے ساتھ جمائمہ تھی، پھر 2 چھوٹے چھوٹے گورے بچے تھے، گوری بیوی تھی. اس کی یہ گلیمرس تصویریں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس عمران خان نے اپنی زندگی میں، اسے تو یہی لگتا ہے کہ جو کامیابی حاصل کی وہ یہی کی کہ اس نے جمائمہ سے شادی کی. تو وہ ابھی تک وہی تصویریں وہ لگا رہے ہیں، اور ان تصویروں کی وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. تو یہ نوجوان تو میں سمجھتی ہوں کہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں یا جاہل ہیں، جو بھی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس فتنے کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب اگر یہ ہو گیا نا کہ واقعی حکومت کے اور اس کے درمیان اگر کوئی بات چیت ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ عمران خان کو تو ویسے بھی میڈیا پہ جگہ مل رہی ہے اور مل جائے گی، مزید بات ہوگی اس پہ، اور حکومت جو ہے اس کو یہ ہوگا کہ چلیں جی ایک چاہے وہ لوگ آنے تھے یا نہیں آنے تھے، لیکن ایک ہوا تو کھڑا کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی. حکومت کے سر سے بھی ایک بلا آپ سمجھ لیں کہ ٹل جائے گی. لوگ جو ہیں بیچ میں جو پھنسے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان، وہ بے وقوف بنیں گے. ایک دفعہ پھر ان کو پاگل بنایا جائے گا، عمران خان نے یہ کیا، حکومت نے یہ کیا، اور اسی کے لوگ پیچھے لگے رہیں گے. کوئی عمران خان کی بات کرے گا، کوئی شہباز شریف کی بات کرے گا، کوئی بلاول بھٹو کی بات کرے گا، ان لوگوں کو خبروں میں رکھے گا. عام لوگ یہ نہیں کریں گے کہ ہم خود خبروں میں آئیں، ہم خود اپنے ایشوز کو خبروں میں لے کے جائیں، ہم ان ایشوز پہ سیاست کریں جو ہمارے لیے اہم ہیں. اور جب تک نوجوان یہ بات نہیں سمجھیں گے، اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں تمام طلبات سے، اور یہ میں کہہ رہی ہوں ان تمام نوجوانوں سے جو نہیں سمجھ رہے اس مسئلے کو، جو اس پرابلم کو نہیں سمجھ رہے، کہ اگر وہ خود نہیں متحرک ہوں گے، اگر وہ خود نہیں اپنے مسائل کو سامنے لے کے آئیں گے، اور برابری پارٹی کا پلیٹ فارم موجود ہے اس کے لیے، اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس ملک کا اور ان کا اپنا مستقبل کیا ہوگا.